بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج بہت سے لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جوڈیشل ریویو میں گراؤنڈز کس طرح اس کو آپ تلاش کرتے ہو۔ میرا ہمیشہ اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، گراؤنڈز ایجاد نہیں ہوتے، اس کو آپ تلاش کرو گے۔ گراؤنڈز ہر فیصلے میں خود موجود ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو یہی ایک جوڈیشل ریویو کا ایک گراؤنڈ بن جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں۔ ہائی کورٹ یہ نہیں دیکھتی کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ ہائی کورٹ میں صرف ایک سوال، کیا فیصلہ قانون کے مطابق کیا گیا تھا؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہر کیس میں خود میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں۔ ٹرائیبیونل آئی پی او جب بھی فرض کر لے میرے سامنے کوئی ریفیوزل آ جاتا ہے، کوئی جو بھی ہو، تو سب سے پہلے میں جو قانون کا ایکچوئل ٹیکسٹ ہے اس کو میں پڑھتا ہوں، پھر میں پورا فیصلہ، اس کے ایک ایک سطر، ایک ایک پیراگراف میں اس کو غور سے پڑھتا ہوں، پھر فائنڈنگز میں ایک ایک کر کے پھر میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صحیح قانون، جو قانون اپلائی ہوا ہے وہ کیا صحیح اپلائی ہوا ہے؟ کیا قانون کی جو بھی شرائط ہے اس کی ہر شرط پوری ہو گئی ہے؟ کیا کوئی امپورٹنٹ ایویڈنس ہے، اس کو کوئی ڈس ریگارڈ تو نہیں کیا گیا ہے، یا اس کو کوئی نظر انداز تو نہیں کیا گیا ہے؟ میڈیکل رپورٹ اگر کسی اسائلم کیس میں ہو، کیا اس نے کنسیڈر کیا ہے؟ کیا جو ملک کے معاملات ہے اس پر واقعی غور ہوا ہے؟ دوسرا، جتنے بھی اپلیکینٹس ہے، کیا اس کی جو پرسنل سرکمسٹانسز ہے اس کو دیکھا گیا ہے؟ جتنے بھی ایررز آف لا ہے جوڈیشل ریویو میں، ہائی کورٹ آپ کے کیس کو وہ حقائق دوبارہ نہیں دیکھتی، ہائی کورٹ قانونی غلطیاں دیکھتی ہے۔ جتنے بھی گراؤنڈز ہے وہ فرض کر لے آپ ہائی کورٹ کو جاتے ہو تو جو گراؤنڈز ہے وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ جو ایکچوئل ڈیسیجنز ہوتے ہیں، فرض کر لے آئی پیڈ کا ہو، ٹرائیبیونل کی ریفیوزل کا ہو، تو آپ کو اسی میں ہی گراؤنڈز ملے گا۔ اگر آپ صرف آخری نتیجہ پڑھے تو شاید آپ کو گراؤنڈ نظر نہیں آئے گا کہ جج نے آخری میں کیا، یا فرض کر لے ٹرائیبیونل ممبر ہے اس نے آخری میں کیا کہا۔ اگر آپ ہر پیراگراف کا فرض کر لے قانونی تجزیہ کریں تو، اور آپ کئی مرتبہ ایک ایک صفحے کو آپ کر لے، تو پھر آپ کو جو غلطیاں ہیں نا وہ فلوٹ کرنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو دکھنا شروع ہو جائیں گی۔ جتنے بھی فرض کر لے اگر آپ کیس لا پڑھ لیتے ہو اور اس میں آپ اپنا دلیل بنانے کی کوشش کر رہے ہو، بھی بالکل غلط ہے۔ ایکچوئل پہلے آپ جو فیصلہ آیا ہے اس کو آپ ترتیب سے پڑھ لے، پہلے فیصلہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد قانون، پھر اس میں جو فیکٹس آف دا کیس ہے، پھر آپ ایررز آف لا، اور اس کے بعد آپ آتے ہیں جتنے بھی پریسیڈنسی یا جتنے بھی کیس لا ہے، یا کورٹ آف اپیل ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے۔ جوڈیشل ریویو میرے نزدیک یہی ایک جو کامیابی کا ایک بنیاد ہے وہ یہی ہے، کیونکہ ایک اچھا وکیل وہ نہیں جو سب سے زیادہ فیصلے پڑھے، بلکہ وہ ہے جو سب سے زیادہ قانونی غلطیاں جو ڈیسیجنز میں ہو اس کو کر لے۔ اور آخر میں صرف ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، جتنے بھی فیصلے اس میں ہائی کورٹ اس لیے مداخلت نہیں کرتی کہ فیصلہ غلط تھا، ہائی کورٹ اس لیے مداخلت کرتی ہے کہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں کیا گیا۔ یہی جوڈیشل ریویو کا اوپننگ ہے، اور یہی ایک کامیابی کا راز ہے۔ آپ قانون کو سمجھے، فیصلے کو غور سے پڑھے، پھر اس میں ایررز آف لا تلاش کر لیں۔ جتنے بھی جوڈیشل ریویو، اس کو میں اگر اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں، جوڈیشل ریویو is not an invitation to re-argue the facts, nor is it an appeal against an unfavorable outcome. It is the constitutional mechanism by which the High Court ensures that every public authority remains within the limit of the law. The true advocate, therefore, does not merely search for an error in judgment. He searches for an error in laws,
for it is no disagreement with a decisions that opens the doors of the High Court, but the demonstrations that the decisions maker has departed from the legal principle which governs the exercise of the public power. Thank you very much.